بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دودھ کی نسبت دہی جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور دہی آنکھوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ اگر مسوڑھے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچی گوبھی کھاؤ، فاقہ ہوگا۔ سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاز کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی کے ساتھ ادویات استعمال کرو، ادویات جلدی اثر کرتی ہیں۔ پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ آٹا ہمیشہ بیٹھ کر گوندیں، کھڑے ہو کر آٹا گوندنے سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لیا کرو، بالوں کا گرنا کم ہو جائے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ بھونے ہوئے چنوں پر سورہ فلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر دم کریں اور استعمال کریں، یرقان کا شافی علاج ہے۔ ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھا لے، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کرو، دل کے امراض سے بچت رہے گی۔ سونے سے قبل آنکھوں کے نیچے لیموں کی چال رگڑ لو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر جھریاں آ جائیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیا کرو، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو جان لو کہ مثانہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ شیمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے۔ بال لمبے، گھنے اور کالے کرنے کے لیے 1 پاؤ ناریل کا تیل، مٹھی بھر مہندی کے پتے ڈال لو اور اس سے بال لو، روزانہ سر پر لگاؤ، اس سے بال خوبصورت گھنے لمبے ہو جائیں گے۔ سفید آٹا استعمال کرنے سے معدے کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ 3 علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر منہ سے زیادہ بدبو آتی ہو تو سر میں زیادہ درد رہتا ہو یا آپ کے پیشاب کا رنگ پیلا ہو، عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشان پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اگر نمونیا ہو جائے تو انگور کے چند پتے چبانے سے آرام مل جاتا ہے۔ دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ افراد جو پیشاب کرنے کے لیے بار بار اٹھتے ہیں ان کو اپنے شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلد لٹک جاتی ہے۔ گرم دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں کبھی کمزور نہ ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت میں کمی نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کیا کرو۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد 1 امرود کھا لیا کریں۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہونا
اور دانت صاف نہ ہونا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں میں درد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھ دینے سے بادام کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں اس گھر میں بکری لے آئیے۔ اگر روز دروازے اور کھڑکیوں کے سوراخوں کے اندر لیموں کا رس نچوڑ دیں تو چمٹیاں بھاگ جائیں گی۔ بھانج پن کی بیماری کے اندر بند گوبھی اور بھنڈی کا استعمال بے حد فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ جامن کا شربت بچوں کو پلا دینے سے بچے بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ کالی مرچ پیس کر سین میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پینے سے ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ سونف یادداشت کو بہتر بناتی ہے اور افسردگی کو دور کرتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ کمزور بچوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھا لیا کرو، پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کھل جانا اللہ تعالیٰ کے کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ املی کا شربت پینے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کم وقت کے اندر زیادہ موٹاپا ختم کرنے کے لیے املی کا شربت پیو اور روزانہ ورزش جاری رکھیں۔ پانی پی کر فوری سو جانے۔ بکری کے دودھ میں ایک کھجور بھگو کر کھانے سے جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ اگر سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہو تو ہری مرچ کھا لیں، آرام مل جائے گا۔ چاول کھا کر فوری دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینک دینے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پالک زیادہ کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ واش روم جانے سے قبل کولونجی کے 2 دانے کھانے سے قبض کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ دہی دماغ کے لیے مفید فائدہ مند ہے۔ دہی دماغ کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ دہی کھانے سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ صبح کے وقت پیدل چلنے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ جلدی کھانا کھانے والے لوگوں کو السر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے زیادہ استعمال سے پیٹ باہر نکل آتا ہے اور چربی بڑھتی ہے۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ نیم کے پتوں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو 1 کپ پانی میں 2 چھوٹی الائچی، تھوڑی سی سونف، دار چینی کا ٹکڑا اور پودینے کی پتیاں ڈال کر قہوہ بنائیں اور پینے کی روٹین بنا لیں تو چہرے کی رونق واپس آ جائے گی اور پیٹ چند دن میں نارمل ہو جائے گا۔
جب تمہیں کسی پر زیادہ غصہ آئے تو فوری کسی ایسے انسان کا تصور ذہن میں لے آئیں جس سے تم کو محبت ہو۔ تیزابیت کی شکایت ہو تو کڑوا اور جوائن مکس کر کے استعمال کریں۔ آلو بخارا کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ آپ کا معدہ تب کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کریں گے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے بدن پر موٹاپا نہ آئے، ہلکا پھلکا رہے اور بدن پر زیادہ گوشت نہ چڑھے، اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھ رہا ہو تو گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پئیں۔ پیاز کو کاٹ کر سونگھنے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوگی اور قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہوگا۔ رات کا کھانا نہ کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ ورزش کرنے کے فوری بعد غسل کرنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ ایک سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے دوست نہیں ہوتے، اور جو لوگ اپنے خلوص کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر اعتماد نہ کریں۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشان دور ہو جائیں گے۔ ککڑی پیاس کی کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے، مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتی ہے۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو، مسواک کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں۔ لیموں کا رس اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ چلتے وقت پاؤں پورا اٹھا کر رکھو، گھسیٹ کر مت چلو، اس سے جوتا بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے اور برا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی نمک یا کوئی اور چیز کھانے پینے کے بعد مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو، کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا علاج ہی نہیں۔ بچوں کو ہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ میں مت لٹکائیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ جوتا ہمیشہ جھاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو، اس طرح بستر اور کپڑے بھی جھاڑ کر استعمال کرو۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اسے اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، بدن میں ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی۔ سرسوں کے تیل کو پیٹ پر مسل کر اوپر سے کپڑا لپیٹ دینے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر کپڑوں والا نیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی۔ لوبیا کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ نظر کمزور ہو رہی ہو تو کاجو اور پستہ کھایا کرو۔ مرغے کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے مضبوط اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کا شدید درد ہمیشہ کے لیے ختم
घुटनों का मर्ज तब पैदा होता है जब इनमें लेसदार मादा ख़त्म हो जाता है। ये टोटका लेसदार मादा पैदा करने में बहुत मुफीद है। 1 पाव मुबस्सर 1 बोतल सिरका अंगूरी लें। मुबस्सर को बहुत बारीक पीस कर सिरके में इतना डाल दें कि लेस बन जाए। इसको घुटनों के चारों तरफ लगा दें। जब ये खुश्क हो जाए तो इसके ऊपर 1 मरतबा और लगा दें। इस तरह 3 दिन तक लगाते रहें। रात को सोते वक्त घुटनों पर गर्म कपड़ा या पट्टी बांध लें। इंशाअल्लाह घुटनों का लेसदार मादा पैदा हो जाएगा। कान का बहना सरसों के तेल में कीकर के फूल जलाकर छान लें। 2 से 3 कतरे सुबह शाम टपकाएं। कान का दर्द और पीप आना बहुत जल्द ठीक हो जाता है। गैस और तजाबियत से बचाव के लिए मसालेदार और रोगनी खाने, बेकरी आइटम और सॉफ्ट ड्रिंक्स से परहेज़ करें। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़क कर उसे चेहरे पर लगाएं। गहराई से जिल्द साफ हो जाएगी, रंगत निखर आएगी और धब्बे दूर हो जाएंगे। अगर शाम 4 बजे 1 मुट्ठी चने का इस्तेमाल रोज़ाना करें तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ वज़न में बगैर किसी नुकसान के नुमायाँ कमी कर सकते हैं। वज़न कम करने के साथ साथ इससे होने वाली कमज़ोरी से भी बच सकते हैं। यानी कि जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाते हैं लेकिन वज़न नहीं। हब्स और गर्मी के मौसम में पुदीने के पत्तों से भाप लें, जो चेहरे के फालतू ऑयल को ख़त्म करके चेहरे के दानों को ख़त्म करता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसके लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।